السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وموضوع المطلوب من الحمل يسمى أصغر ومحموله أكبر والمتكرر أوسط وما فيه الأصغر صغرى والأكبر كبرى والأوسط إما محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو الشكل الأول أو محمولهما فالثاني۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اشکال اربع کے تعلق سے کچھ تمہیدی گفتگو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ آگے آنے والے اسباق آپ کے اشکال اربع کے تعلق سے ہیں، لہذا اسی کی تمہید یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ باندھ رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ کے مطلوب کے موضوع کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اصغر رکھا جاتا ہے، اور اس کے محمول کا نام اکبر رکھا جاتا ہے، اور جو چیز قیاس میں مقرر ہوتی ہے اس کو حد اوسط کہا جاتا ہے، اور وہ مقدمہ جس میں اصغر ہوتا ہے اس کو صغرا کہا جاتا ہے، اور جس میں اکبر ہوتا ہے اس کو کبرا کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے چیز ذہن میں رکھیں۔ مثلا ہم نے کہا عالم حادث ہے، اس عالم کے حادث ہونے پر جو ہم نے دلیل پیش کی، جو قیاس پیش کیا، وہ کیا تھا؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ تو پہلا قیاس کیا ہے؟ العالم متغیر۔ قیاس کا دوسرا جز کیا ہے؟ وکل متغیر حادث۔ تو ہمارے لیے نتیجہ نکل کے آیا فالعالم حادث۔ تو دیکھیے جناب والا، جو ہمارا نتیجہ ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، مطلوب وہ کیا ہے؟ العالم حادث، عالم حادث ہے۔ تو اس مطلوب میں العالم کیا ہے؟ موضوع ہے، اور حادث کیا ہے؟ محمول ہے۔ العالم موضوع ہے اور حادث یہ محمول ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ قیاس حملی کے مطلوب کے موضوع کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصغر کہا جاتا ہے۔ تو العالم یہ ہے مطلوب کا موضوع، لہذا جناب والا العالم کیا کہلائے گا؟ یہ اصغر کہلائے گا، اور حادث یہ کیا ہے؟ محمول مطلوب کا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ اکبر کہلائے گا۔ اور وہ مقدمہ جس میں اصغر ہوگا اس کو صغرا کہیں گے۔ تو دیکھیے عالم کون سے والے مقدمے میں تھا؟ جناب والا پہلے والے مقدمے میں ہم نے کہا تھا کہ العالم متغیر، تو یہ والا مقدمہ کا کہلائے گا؟ صغرا کہلائے گا۔ اور وہ قضیہ، وہ مقدمہ کے جس میں جناب والا مطلوب کا محمول ہو، تو مطلوب کا محمول کا تھا مثلا حادث، تو یہ کس میں ہے؟ دوسرے والے مقدمے میں، یا دوسرا والا مقدمہ کا کہلائے گا؟ تو وہ محمول کیا کہلائے گا؟ مطلوب کا محمول وہ اکبر کہلائے گا، اور جس مقدمے میں وہ اکبر ہوگا وہ مقدمہ کیا کہلائے گا؟ کبرا کہلائے گا، کبرا۔ مختصر طور پر یوں سمجھیں کہ مطلوب کے موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے اور مطلوب کے محمول کو اکبر کہا جاتا ہے۔ تو جس مقدمے کے اندر مطلوب کا موضوع ہو اس کو صغرا کہیں گے، اور جس مقدمے کے اندر مطلوب کا محمول ہو اس کو کیا کہیں گے؟ کبرا کہیں گے۔ اور جو چیز دونوں مقدموں میں مقرر ہوگی
مثلا العالم متغیر وکل متغیر، حادث میں دیکھو متغیر متغیر دونوں مقدموں میں آیا، لہذا پتہ چل گیا ہم کو کہ متغیر کیا ہے، مقرر ہے، تو جو چیز مقرر ہوگی وہ کیا کہلائے گی، حد اوسط کہلائے گی، لہذا متغیر مذکورہ قیاس میں یہ کیا کہلائے گا، حد اوسط کہلائے گا۔ تو جو چیز مقرر ہوگی اس کو کیا کہا جائے گا، حد اوسط کہلایا جائے گا، اور اسی حد اوسط پر اشکال اربعہ کا کیا دار و مدار ہے۔ دیکھیں موضوع المطلوب اعلم، آپ جان لیجیے ان القیاس الاقترانی کے قیاس اقترانی یشتمل علی حدود ثلاثۃ، تین حدوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حد کیا جناب والا، حد اصغر وہو موضوع المطلوب، حد اصغر کس کو کہتے ہیں، مطلوب کے موضوع کو۔ دوسری حد ہے حد اکبر وہو محمول المطلوب، وہ کیا جناب والا، مطلوب کا محمول۔ تیسری حد ہے حد اوسط وہو المقرر بینہما فی المقدمتین، حد اوسط کس کو کہتے ہیں کہ جو دونوں مقدموں کے درمیان کیا ہو، مقرر ہو۔ یہاں سے وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ مطلوب کے موضوع کا نام اصغر اور مطلوب کے محمول کا نام اکبر کیوں رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مطلوب کے موضوع کا نام اصغر اس لیے رکھتے ہیں کہ موضوع اکثر و بیشتر اس کے افراد محمول سے کم ہوتے ہیں، موضوع کے افراد اکثر و بیشتر محمول کے افراد سے کیا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، تو کم ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اصغر۔ اور مطلوب کے محمول کو اکبر کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمول کے افراد موضوع کے بمقابل کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ اصغر لأن الموضوع، اس لیے کہ موضوع فی الغالب اکثر و بیشتر اقل افراد من المحمول، محمول سے اس کے افراد کیا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ اکبر لأن المحمول فی الغالب، اس لیے کہ محمول اکثر و بیشتر اکثر و افراد من الموضوع، یہ موضوع سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، اس میں جب موضوع سے زیادہ افراد ہوتے ہیں اس میں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اکبر۔ اوسط کس کو کہتے ہیں، لأنه متوسطۃ بین طرفی المطلوب فی الذکر والتعقل، جو دونوں چیزوں دونوں مقدموں کے درمیان مقرر ہوتی ہے اس کا نام حد اوسط کیوں رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں جناب والا، کہتے ہیں کہ یہ حد اوسط مطلوب کے دونوں طرفوں کے درمیان میں ہوتا ہے، مطلوب کے دونوں طرف کے درمیان میں ہوتا ہے، ذکر میں بھی اور سمجھنے میں بھی۔ جیسے کہ متغیر یہ حد اوسط ہے، تو یہ دیکھو العالم اور الحادث جو مطلوب ہے ان دونوں جزوں کے درمیان ہے نہیں ہے، مطلوب کے تو درمیان والی چیز کو متوسط اوسط کہا جاتا ہے، اس لیے اس مقرر ہونے والی چیز کو کیا کہا جاتا ہے، حد اوسط۔ وما فیہ الاصغر ای المقدمۃ التی فیہ الاصغر تسمى صغرا، اور وہ مقدمہ جس میں کیا ہوتا ہے، اصغر ہوتا ہے، اس کا نام صغرا رکھتے ہیں۔ کیوں، لاجتماعہ علی الاصغر، اس لیے کہ وہ مقدمہ ایسا مقدمہ ہے جو اصغر پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو صغرا کہتے ہیں۔ فہذه التسمیۃ بوصف الجزء، تو یہ جناب والا پہلے والے مقدمے کا نام صغرا رکھنا، یہ جز کے وصف سے یا جز کے وصف پر نام رکھنا ہے، تو یہ جز کے وصف پر نام رکھنا ہے، اس لیے کہ پورا مقدمہ تو جناب والا موضوع اور محمول کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس مقدمے کا ایک جز کیا ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، جس طریقے سے دوسرا جز کیا ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے۔ تو اب پہلے والے مقدمے کا موضوع تو ہی مطلوب کا کیا ہے، موضوع ہے، مطلوب کا موضوع اصغر، تو اب اسی جز کے نام پر نام رکھ دیا گیا، اسی جز کے نام پر نام رکھ دیا گیا، تو فرمایا شارح نے کہ یہ جو اصغر یعنی صغرا جو نام رکھا گیا ہے وہ جناب والا پہلے والے مقدمے کے جز کے وصف پر نام رکھنا ہے۔ یہ کبرا یعنی کہ المقدمۃ التی فیہا الاکبر تسمى کبرا، قیاس کا وہ جز جس میں کیا ہوتا ہے، یا وہ مقدمہ جس میں اکبر ہوتا ہے اس کا نام کبرا رکھتے ہیں، لاجتماعہ علی الاکبر، اس لیے کہ وہ قیاس کا جز ایسا جز ہے یا قیاس کا مقدمہ وہ ایسا مقدمہ ہے جو جناب والا اکبر پر مشتمل ہے۔ والاوسط اور حد اوسط، اعلم آپ جان لیجئے کہ صغرا کا کبرا کے ساتھ ملنا، یسمى اس کا نام کا رکھتے ہیں، قرینۃ و ضربا، قرینہ اور ضرب نام رکھتے ہیں۔
والحیات الحاصلۃ من کیفیت وضع الحد الاوسط عند الحدین الاخرین بحسب کون موضوعا و محمولا، اور جناب والا وہ حیات جو حاصل ہوتی ہے حد اوسط کو دونوں اخیری حدوں کے پاس رکھنے سے، بحسب کون موضوعا اس کے موضوع او محمولا یا محمول ہونے کے اعتبار سے، تو تسمى شکلا اس کا نام جناب والا کیا رکھا جاتا ہے؟ شکل رکھا جاتا ہے۔ یعنی حد اوسط کو جو ہم موضوع و محمول کے درمیان رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہم کو حیات حاصل ہوتی ہے، اس حیات کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ شکل رکھا جاتا ہے۔ وہی شکل کیا 4 قسموں پر ہے، وہ علی 4 اقسام، وہ 4 قسم پر ہے، کما بین المصنف بقولہ والاوسط، جس طریقے سے مصنف نے اپنا قول والاوسط سے بیان فرمایا۔ کیسے 4 قسموں پر ہے؟ اس لیے جناب والا کے حد اوسط صغرا کا محمول اور کبرا کا یا تو موضوع ہوگا، ایک احتمال، یا حد اوسط جناب والا صغرا کا موضوع اور کبرا کا کیا ہوگا؟ محمول ہوگا، یا جناب والا دونوں کا موضوع ہوگا حد اوسط، یا دونوں کا کیا ہوگا؟ محمول ہوگا۔ تو یہ 4 اعتبار نکل کے آتے ہیں۔ اس لیے جناب والا شکل کی 4 قسمیں ہیں جن کو اشکال 4 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شکلن و علی 4 اقسام، شکل 4 قسم پر ہے، کما بین المصنف بقولہ والاوسط، جس طریقے سے مصنف نے اپنے قول حد اوسط سے ذکر فرمایا، بیان فرمایا۔ اول ان یکون الحد الاوسط محمولا فی الصغرى، پہلی شکل یہ ہے کہ حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا۔ جیسے کل مجتہد ناجح و کل ناجح محبوب، ہر محنتی کامیاب ہے اور ہر کامیاب رہنے والا محبوب ہے۔ فکل مجتہد محبوب، تو ہر محنتی کیا ہے؟ محبوب ہے، پیارا ہے۔ تو دیکھیے اس قیاس میں کل مجتہد ناجح میں وکل ناجح محبوب، اس میں مقرر ہونے والی چیز کا ناجح ہے، جس سے ہم کو پتہ چل گیا یہ کیا حد اوسط ہے۔ تو حد اوسط ہم نے دیکھا یہ صغرا میں کیا محمول کی جگہ ہے اور کبرا میں کیا موضوع کی جگہ ہے، لہذا یہ کیا بن گئی؟ شکل اول، کیونکہ شکل اول میں ہی حد اوسط صغرا میں محمول کی جگہ اور کبرا میں موضوع کی جگہ ہوتا ہے۔ فإنما وضع هذا الشكل اولا جزئي، اس شکل کو پہلا درجہ دیا گیا، کیوں؟ لأنه ينتج المطالب الاربع، اس لیے کہ جناب والا یہ والی شکل 4 مطلوب کا نتیجہ دیتی ہے۔ وَيُنْتِجُ أَشْرَفَ الْمَطَالِبِ، اور جناب والا جو مطلبوں میں سب سے اشرف کیا ہے نتیجہ ہے، وہ نتیجہ ہمیں شکل اول دیتی ہے۔ اور وہ کیا سب سے اچھا نتیجہ؟ وہ ہے ایجاب کلی، وَهُوَ الْإِيجَابُ الْكُلِّيُّ۔ وَلِأَنَّ إِنْتَاجَهُ بَيِّنٌ بِنَفْسِهِ، اور جناب والا اس لیے بھی کہ شکل اول کا نتیجہ یہ خود سے کیا ہے؟ واضح اور ظاہر ہے۔ وَأَقْرَبُ إِلَى الطَّبْعِ، طبیعت کے زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ اس لیے شکل اول کو پہلا درجہ دیا گیا۔ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے، یا دوسری شکل کس کو کہیں گے کہ جس میں حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ ہو، صغرا میں محمول کی جگہ، کبرا میں بھی محمول کی جگہ، اس کو شکل ثانی کہیں گے۔ جیسے کل حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان، تو دیکھیے مقرر ہونے والی چیز حیوان ہے، تو صغرا میں بھی محمول کی جگہ، کبرا میں محمول کی جگہ، لہذا ہم سمجھ گئے کہ یہ جناب والا شکل ثانی ہے، کیونکہ شکل ثانی میں حد اوسط دونوں محمول کی جگہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا وُضِعَ هَذَا الشَّكْلُ ثَانِيًا جُزْئًا، اس شکل کا نام یا اس شکل کو جو درجہ دیا وہ دوسرا دیا، کیوں؟ لأنه موافق للأول، اس لیے کہ شکل ثانی شکل اول کے موافق ہے، قائم ہے اشرف مقدمات میں، اشرف مقدمات میں، یعنی کہ دونوں مقدمے کے مشرف ہونے میں شکل ثانی کائی کی طرح شکل اول کی طرح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شکل ثانی بھی جناب والا اس کا صغرا اس مطلوب کے موضوع پر مشتمل ہوتا ہے، جو مطلوب کا موضوع محمول سے اشرف ہوتا ہے۔
اور نتیجے کے ظاہر ہونے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے شکل اول میں مطلوب کا موضوع پہلے مقدمے موضوع بنتا ہے، اسی طریقے سے شکل ثانی میں بھی مطلوب کا موضوع پہلے مقدمے میں موضوع ہی کی جگہ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو درجہ کس کا دے دیا؟ دوسرا درجہ دے دیا گیا۔ فرماتے ہیں انما وضع هذا الشکل ثانیا جزینی، اس شکل کا نام کیا رکھا ثانی؟ کیوں؟ لأنه موافق للاول، اس لیے کہ یہ والی شکل کیا ہے؟ پہلی والی شکل کے موافق ہے۔ فی اشرف المقدمتین، دونوں مقدموں کے اشرف ہونے میں، وہی الصغرى المشتملہ، تو وہ کیا ہے جناب والا؟ صغرا کا مشتمل ہونا اس مطلوب کے موضوع پر، الذي هو اشرف من المحمول، جو جناب والا مطلوب کے محمول سے اشرف ہے، واقرب الیہ، اور نتیجہ دینے کے ظہور میں کیا زیادہ قریب ہے۔ ان دو وجہوں سے اس کو دوسرا درجہ دے دیا گیا۔ الثالث ان يكون الحد الاوسط موضوعا فيهما، تیسری شکل یہ ہے کہ جناب والا دونوں ہی مقدموں میں حد اوسط کیا ہو؟ موضوع ہو، دونوں ہی مقدموں میں حد اوسط موضوع ہو۔ جیسے کل انسان حیوان وکل انسان ناطق، نتیجہ نکلے گا فبعض الحیوان ناطق۔ تو دیکھیے جناب والا یہاں پر مقرر ہونے والی چیز انسان ہے، اور انسان دونوں قضیوں میں کس کی جگہ پر ہے؟ موضوع کی جگہ پر۔ تو آپ کو پتہ چل گیا یہ شکل ثالث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکل ثالث میں حد اوسط کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں محمول کی جگہ، دونوں میں موضوع کی جگہ ہوتا ہے۔ ان یکون الحد الاوسط موضوعا فیہما، شکل ثالث یہ ہے کہ حد اوسط دونوں موضوع کی جگہ ہو، جیسے کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، نتیجہ نکلا فبعض الحیوان ناطق۔ اس شکل کو جناب والا تیسرا درجہ کیوں دیا گیا؟ کہتے ہیں اس شکل کو تیسرا درجہ دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبرا میں شکل اول کے تو کیا ہے؟ یہ موافق ہے، شکل اول کے موافق ہے، اس لیے کہ کبرا میں جا کر محمول کے آ گیا، موضوع کی جگہ آ گیا ہے۔ جو محمول کے کیا مطلوب کا محمول ہے، وہ مطلوب کا محمول قیاس کے دوسرے والے مقدمے میں یعنی کبرا میں اکائی کی جگہ آ گیا ہے، موضوع کی جگہ آ گیا ہے۔ موضوع کے آنے کی وجہ سے اس کو مشابہت ہو گئی شکل اول کے صغرا سے، اس لیے اس کو درجہ تیسرا دے دیا گیا۔ جب انما وضع هذا الشکل ثالثا جزئینی، اس شکل کا نام ثالث رکھا لے موافقته، اس شکل کے اول کے کبرا میں مشابہ ہونے کی وجہ سے، موافقت کی وجہ سے، وانتاجه للایجاب الجزئی، اور جناب والا یہ شکل ثالث جو نتیجہ دیتی ہے وہ موجب جزیہ کا دیتی ہے، تو موجب جزیہ کا نتیجہ شکل اول بھی دیتی ہے، اس لیے جناب والا اس کو درجہ تیسرا دے دیا گیا۔ الرابع ان یکون الحد الاوسط، چوتھی قسم شکل کی ہے کہ حد اوسط کیا ہو؟ پہلی والی شکل کا بالکل الٹا ہو، یعنی کہ پہلی والی شکل میں حد اوسط صغرا میں محمول کی جگہ تھا، کبرا موضوع کی جگہ، اب آپ یہاں کر دیں گے کہ صغرا میں موضوع کی جگہ اور کبرا میں محمول کی جگہ، تو یہ جناب والا شکل کا کہلائی، شکل رابع کہلائی گی۔ ان یکون الحد الاوسط، کہ جہاں پر حد اوسط اکثر شکیل الاول، پہلے والی شکل کا بالکل الٹا ہو۔ ان یکون موضوعا، بین طور کہ وہ وہیں طور کہ موضوع صغرا میں حد اوسط کیا ہو؟ صغرا میں موضوع ہو، ومحمولا فی الکبرى، اور جناب والا کبرا میں محمول ہو، جیسے کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، تو دیکھو جناب والا یہاں پر مقرر ہونے والی چیز کیا انسان ہے، مقرر ہونے والی چیز انسان ہے، اور ہے انسان کس جگہ پر؟ تو صغرا میں موضوع کی جگہ پر ہے، کبرا میں محمول کی جگہ۔ یہی جناب والا بالکل الٹا پن ہے شکل اول کا، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ شکل رابع۔ تو کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، نتیجہ نکلے گا فبعض الحیوان ناطق۔ وانما وضع رابعا لانه لاقرب له بالاول، فرماتے ہیں کہ اس اخیر والی شکل کو شکل رابع نام کیوں دیا؟ اس لیے دیا لا قرب له بالاول، اس شکل اول کو پہلے والے سے کوئی قرب نہیں ہے،
بسبب المخالفت بلا بسبب المخالفت للأول فی المتقدمین، مقدمے میں دونوں مقدموں میں، وہ دونوں مقدموں میں شکل اول کے مخالف ہونا ہے، اس لیے کہ شکل اول میں جناب والا حد اوسط صغرا میں معمول کی جگہ تک کبرا موضوع کی جگہ ہے، اور یہاں پر شکل رابع میں صغرا میں معمول کی جگہ نہیں ہے بلکہ موضوع کی جگہ ہے، اور کبرا میں موضوع کی جگہ نہیں ہے بلکہ معمول کی جگہ ہے۔ تو اس شکل رابع کو شکل اول سے ہو گئی مخالفت، اس مخالفت کی وجہ سے جناب والا یہ ہو گیا طبیعت سے بہت دور، اس لیے اس کو دور رکھ دیا بالکل آخر میں۔ وَإِنَّمَا وُضِعَ رَابِعًا جزئی نیست، اخیری شکل کا نام شکل رابع رکھا، کیوں؟ لأنه لا قرب له بالاول، اس لیے کہ اس کو شکل اول سے کوئی قرب نہیں ہے، بسبب المخالفت للاول فی المقدمتین، شکل اول کے دونوں مقدموں میں مخالف ہونے کی وجہ سے، فهو فی غایت البعد یعنی التباعد، لہذا جناب والا یہ انتہائی طبیعت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو دور ہی میں رکھا اور اس کو نام دیا شکل رابع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔